بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ چند ماہ پہلے زید حامد کے معاملے پر ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اور اس میں نے زید حامد کو یہ چیلنج کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 4 مختلف شہروں میں تاریخوں کا اعلان کیا، زید حامد کا انتظار کیا کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، مناظرہ کرے، اپنے عقیدے کی وضاحت کرے۔ ہماری کوئی اس سے ذاتی رنجش تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی جائیداد کی تقسیم کا جھگڑا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، تو تم پہلے اپنا عقیدہ تو واضح کرو کہ تمہارا یوسف کذاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، جو تمہیں اپنا خلیفہ کہتا تھا اور تم اسے اپنا مرشد کہتے تھے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس کے بعد ایک پاکستان کے مقتدر ادارے کی طرف سے زید حامد کے کفر کا فتویٰ جاری ہوا۔ ہم عدالت کا راستہ اختیار کر رہے تھے، کچھ قانونی اوراق پورے کر رہے ہیں کہ چند روز پہلے پھر زید حامد نے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر مختلف الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ رات بھی زید حامد نے میرے بارے میں ایک خط جو کہ یونیسکو کے ڈی جی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو لکھا تھا، چیف ایگزیکٹو کو لکھا تھا 2001 میں، جب بامیان کے مدعے کو گرایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کا ملا عمر اور طالبان احترام کرتے ہیں، اور اگر ان کو بھیجا جائے افغانستان تو ممکن ہے کہ مدعا بن جائے۔ یہ وہی یونیسکو کا وفد تھا جو کہ مولانا سمیع الحق سے بھی ملا اور عالم اسلام کے ممتاز اسکالر حضرت یوسف قرضاوی سے قطر میں بھی ملا، تو مجھے بھی ملا یہاں آ کر۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ عالم کفر یہ تسلیم کرے کہ میرا تعلق یا میرے سے ملا عمر اور ان کے ساتھی محبت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ میں کسی فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ملازم ہوں یا ان کا خیر خواہ ہوں؟ یہ بیہودہ شخص جو کذاب ہے، ہر معاملے پہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو ایک بار پھر چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے نہیں آنے کو تیار ہو۔ آپ نے اپنی فیس بک کے پیج پہ جو رات یہ کہا ہے، اسی پہ آ کے بات کرو۔ اگر تم میں جرت ہے، ہمت ہے، استقامت ہے، تم میں کوئی شرافت ہے، کوئی حیا ہے، تو آؤ ہم بات کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ کس شہر میں، کس جگہ پہ، کس وقت؟ تم جگہ اعلان کرو، تم شہر بتاؤ، ہم آتے ہیں۔ لیکن تم ایسی بیہودہ لغویات اور جھوٹ بولتے ہو جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تم ایک سستی شہرت حاصل کرو۔ ہم اپنے قانونی مشیروں سے بھی اس پہ مشورہ کر رہے ہیں، اور ابھی تو جو الزامات زید حامد نے مختلف لوگوں پر لگائے ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہیں۔ ابھی تو ابتداء عشق ہے۔ ابھی سے مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر کوئی زید حامد صاحب کو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت میں جب کہ میں دفاع پاکستان کونسل میں میری جماعت شامل ہے اور ہم بلوچستان کے مسئلے پہ بلوچستان جا رہے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کے ساتھ مسائل میں الجھ جائیں۔ ہم اس کو ضرور اس کا تعاقب کریں گے، انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا قانونی طریقے سے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زید حامد صاحب، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آئیے اپنا عقیدہ واضح کیجئے، بتائیے یوسف کذاب کے بارے میں آپ کو کیا عقیدہ ہے، اور یہ جو خط آپ نے میرے متعلق اپنی فیس بک پہ لگایا ہے میری ویب سائٹ سے چوری کر کے، کیا آپ کی اخلاقی قدرے ہے کہ آپ میری ویب سائٹ سے ایک چیز کو چراتے ہیں؟ اور آپ کیسے احمق آدمی ہے کہ کوئی شخص
اگر کسی خفیہ ادارے کا ملازم ہوگا تو وہ اس کا لیٹر اپنی ویب سائٹ پہ لگائے گا۔ میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لیٹر میری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کو پڑھیے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ عالم کفر یہ تسلیم کرے کہ میرا تعلق طالبان یا ملا عمر کے ساتھ ہے۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں، آپ کے لیے پریشانی کی بات ہوگی زید احمد صاحب، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہی ایسے کام کیے ہیں جس سے کفر کو تقویت ملے۔ 28 تاریخ کو آپ کا لاہور میں ایک کیس ہے۔ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ زید احمد نے اپنی فیس بک پر کہا کہ یہ جو میرے مخالف ہے یہ رسول اللہ کے مخالف ہے، یا اس طرح سے ملتے جلتے جملے جو اس نے کہے ہیں۔ اس کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اپنا مرشد کہتا ہے، اور وہ اسے اپنا خلیفہ کہتا ہے۔ حامد میر ہو، خشنود علی خان ہو، یا اور ہمارے دوست، ان میں کمزوریاں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر کہتا ہوں، زید حامد، اگر تم میں جرت ہے، استقامت ہے، حیا ہے، شرم ہے، تو آئیے اسی لیٹر کی بنیاد پر جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا اور یا اپنی فیس بک پر لگایا ہے، جہاں جس جگہ چاہے آپ، میں آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا جواب کا۔ وما علینا الا البلاغ۔